لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بالکل من گھڑت ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آج آپ کے سامنے یہی بات بیان کی جائے گی کہ ہم اس درود کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اور اگر یہ کسی ضعیف حدیث سے ثابت ہے تو ضعیف حدیث پر آدمی کے لیے عمل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ صحیح حدیثوں کے اندر درود شریف کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ اگر آدمی انہی پر عمل کرنے لگے تو ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ مختلف صحیح حدیثوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اسی طرح اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ کی مقدار کیا ہے؟ یعنی آدمی کو 500 مرتبہ پڑھنا چاہیے یا 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے یا 2000 مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ تو زیادہ کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ آدمی ایک دن میں 300 مرتبہ پڑھے۔ یعنی اگر آدمی ایک دن میں 300 مرتبہ پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے زیادہ سے زیادہ پڑھا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، قیامت کے دن میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ جو درود بھیجتا ہے، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو یہ جو ساری حدیثیں ہیں، ان کے اندر جو درود بیان کیا گیا ہے، تو آدمی کوئی بھی درود پڑھ سکتا ہے، لیکن سب سے افضل اور بہتر درود جو ہے وہ درود ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد، جو نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے، اس کو ہی پڑھنا سب سے بہتر اور افضل ہے۔ تو یہ ساری صحیح حدیثیں ہیں جن کے اندر درود شریف کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں کے اندر مقبول اور مردود ہونے کا احتمال ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آدمی نے نماز پڑھی ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو۔ قبول کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جس طریقے سے سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے تھی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی، اس طرح اس نے نہیں پڑھی، تو ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ اسی طرح کسی آدمی نے حج کیا تو ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو۔ قبول کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جس طرح اور جس طریقے کے مطابق کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ تو ساری عبادتوں کے اندر یہ احتمال ہے کہ وہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ ہمیشہ قبول ہی ہوتا ہے۔ تو یہ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ درود شریف ہمیشہ اور ہر حالت میں قبول ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث کے اندر کیا آیا ہے۔ تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود پڑھے، اس کے لیے 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا اور 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کہ تو جو شخص 80 مرتبہ اس درود کو پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف 1 مرتبہ پڑھنے پر یہ ثواب نہیں ہے،
بلکہ آدمی ساری زندگی اس کو پڑھتا رہے تب جا کر یہ ثواب ملے گا کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر جمعے کو پڑھ رہا ہے اور ہر جمعے کو 80 سال کے گناہ معاف ہوں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے، نہیں، بلکہ ساری زندگی آدمی اس کو پڑھتا رہے گا تب جا کر 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ دوسری بات یہ جاننا چاہیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں جیسے علامہ ابن حمام، علامہ ابن حجر، امام عبد الحی لکھنوی اور علامہ شمس الدین سخاوی، یہ بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی عمل کرے تو ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد والا درود پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد والا درود پڑھنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ لوگ سنت اور مستحب میں فرق نہیں کرتے، جبکہ سنت اور مستحب میں دو فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ سنت پر اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو گناہ ہوتا ہے، اور مستحب پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر آدمی سنت پر عمل نہیں کرتا تو اس کو تھوڑی بہت ملامت کی جا سکتی ہے کہ بھائی تم سنت پر کیوں عمل نہیں کرتے، تم سنتیں کیوں چھوڑ دیتے ہو۔ لیکن اگر کوئی مستحب پر عمل نہ کرے تو اس کو ملامت کرنا اور لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو فرق ہیں سنت اور مستحب میں۔ اسی لیے اگر کوئی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد والا درود پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اسے لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، ملامت نہیں کرنی چاہیے، اسے گھور گھور کر نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے عصر کے بعد درود کیوں نہیں پڑھا ہے۔ کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ شریعت میں جو چیز جس درجے کی ہو اسے اسی درجے پر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز فرض ہے تو اسے فرض سمجھنا چاہیے، کوئی چیز واجب درجے کی ہے تو اسے واجب ہی سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز سنت درجے کی ہے تو اسے سنت سمجھے، اور اگر کوئی مستحب درجے کی چیز ہے تو اسے مستحب ہی سمجھنا چاہیے۔ اگر آدمی مستحب پر اتنے پابندی کے ساتھ عمل کرے گا کہ اسے واجب کا درجہ دے دے گا تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ جیسے مسجدوں کے اندر عشاء کے بعد تعلیم اور مشورہ ہوتا ہے تو نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف آپ مستحب کہہ سکتے ہیں، صرف آپ مستحب کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک ثواب کی چیز ہے۔ لیکن اگر آدمی اتنی پابندی کے ساتھ تعلیم اور مشورہ کرے گا عشاء کی نماز کے بعد کہ اس کے چھوڑنے کو گناہ سمجھنے لگے اور اسے زندگی میں کبھی بھی نہ چھوڑے تو یہ ایک ناجائز چیز ہو جائے گی، کیونکہ جو چیز مستحب تھی ہم نے اسے واجب کا درجہ دے دیا۔ تو اس بات کا بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کے اندر جو چیز جس درجے کی ہو اسے اسی درجے پر رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے۔